بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی جانب عمرہ کی غرض سے عازم سفر ہوئے۔ حضور نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان کو مکہ معظمہ روانہ کیا تاکہ وہ سرداران قریش کے ساتھ مذاکرات کریں اور انہیں آگاہ کریں کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے اور سرداران قریش سے مذاکرات شروع کیے، اور جب انہیں آنے کی کچھ دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سرداران قریش کو جب آپ اور صحابہ کرام کی اس بیعت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک وفد آپ کے پاس بھیجا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کیے۔ پھر ایک معاہدہ تحریر کیا گیا جسے تاریخ میں معاہدہ حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کی روح سے یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان عمرہ کی ادائیگی کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، مگر وہ بھی صرف اس شرط کے ساتھ کہ صرف مسلمان 3 دن تک ہی مکہ معظمہ میں قیام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہوگی، اور جو قبیلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے تو اسے حضور کے ساتھ معاہدہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا اور قبیلہ بنی خزاعہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ دراصل یہ دونوں قبائل مکہ معظمہ کے نواح میں آباد تھے اور ان دونوں کے درمیان عداوت ایک عرصہ سے چلی آ رہی تھی۔ بہرحال یہ معاہدہ طے پایا اور مسلمانوں مشرکین کے درمیان معاہدے کے تحت امور کی انجام دہی ہونے لگی۔ قریش زیادہ عرصہ اس معاہدے پر قائم نہ رہ سکے اور 8 ہجری میں قبیلہ بنی بکر کی مدد سے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بنی خزاعہ کے کئی سردار قتل کر دیے، یہاں تک کہ بنی خزاعہ کے وہ لوگ جنہوں نے بیت اللہ شریف میں چھپ کر جان بچانی چاہی، ان کو بھی بنی بکر کے ایک سردار نوفل نے حرم کعبہ کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کو وہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا جس نے سرداران قریش کو 3 شرائط پیش کی۔ نمبر 1، قبیلہ بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش مکمل طور پر قبیلہ بنی بکر سے الگ ہو جائیں، یا پھر یہ اعلان کیا جائے کہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ قاصد نے جب قریش کو یہ پیغام دیا تو وہ جوش میں آئے اور کہنے لگے، ہمیں تیسری شرط منظور ہے، کیونکہ ہم نہ تو خون بہا دیں گے اور نہ ہی کسی صورت قبیلہ بنی بکر سے الگ ہوں گے۔ قریش نے یہ پیغام دے کر قاصد کو روانہ تو کر دیا، مگر اس کے فوراً بعد ان کو اپنے اس عمل پر سخت تشویش ہونے لگی۔ اب ان کو سمجھ آنے لگی کہ یہ ہم نے جلد بازی میں بہت غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اپنی غلطی کو سدھارنے اور معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مدینہ منورہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس معاملے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ ابو سفیان کو بھیجنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اس وقت کے سرداران قریش میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ پس ابو سفیان مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے اور سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جا پہنچے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد کو گھر میں داخلے کی اجازت تو دے دی، مگر جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی کوشش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ بستر فوراً اٹھا دیا اور فرمایا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان وہاں سے نکلے اور پہلے حضرت ابو بکر صدیق
پھر حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر گئے تاکہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کر سکیں اور قریش سے معاہدہ کی تجدید کی جا سکے، مگر ان حضرات نے ابو سفیان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ منقول ہے کہ جب ابو سفیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر پہنچے تو اس وقت گھر میں سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی نے جب ابو سفیان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، اگر آپ کا یہ 5 برس کا بیٹا یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے ان دونوں فریقوں کے مابین صلح کروا دی ہے تو آج سے یہ بچہ عرب کا سردار کہہ کر پکارا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ابو سفیان کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے ابو سفیان، بچوں کو ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم ان معاملات میں ہمارے بچوں کو ملوث نہ کرو۔ بس سیدہ کا یہ 2 ٹوک جواب سنا تو ابو سفیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے علی، آپ سے ہی درخواست ہے کوئی مفید مشورہ دیں جس سے اس معاہدے کی تجدید ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم بنی کنانہ کے سردار ہو، تم اپنی طرف سے یک طرفہ اعلان کر دو اور یاد رکھو تمہارے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان وہاں سے نکلے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر یک طرفہ اعلان کیا کہ ہم نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی ہے۔ ابو سفیان کے اس اعلان پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا اور یوں ابو سفیان اپنی سفارتی کوشش میں ناکامی کے بعد مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ دوستو، اس واقعے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیاسی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، چونکہ آپ کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ کس طرح اہل قریش نے قبیلہ بنی خزاعہ پر درندگی سے حملہ کیا تھا اور اب اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے اور خون بہا کو معاف کروانے کے لیے ہیلے تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے آپ نے ابو سفیان کو 2 ٹوک جواب دیا اور کسی صورت نہ تو خود اور نہ ہی اپنی اولاد کو اس مقصد کے لیے استعمال ہونے دیا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ دوستوں کے کیا تاثرات ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔